بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 نووی درس نمبر 9 الحدیث العشرون 20 نمبر حدیث ہے۔ آج اس میں ہم 4 حدیث پڑھنے والے ہیں۔ آگے جو عنوان ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ان میں سے ایک خاص شعبہ جو ہے وہ حیا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جو سب سے پہلی بات لوگوں کو ملی ہے، جو بات سب سے اہم بات ان کو پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حیا نہ رہے تو آدمی ہر کام کر سکتا ہے۔ حیا، شرم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو طبعی طور پر، عقلی طور پر برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو حدیث کو دیکھ لیں۔ عن ابی مسعود کنیت عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ ابو مسعود سے اب روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس، ان باتوں میں سے جو لوگوں نے پائی ہے، ان یقینا مما ادرک الناس، ان باتوں میں سے جو لوگوں کو ملی ہے، من کلام النبوت الاولی، نبوت کی، نبیوں کی سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، حیا نہ رہے جب تمہاری، اصنع ما شئت، کر یہ وہ جو تمہیں اچھا لگے۔ شئت کا کیا معنی ہے؟ جو تم چاہو، تمہارے دل میں آئے، تمہارے دماغ میں آئے تو وہ بول دیا کرو، کر دیا کرو۔ یہ معنی نہیں کہ تم وقتی میں کرو یہ کام، مطلب یہ کہ جب حیا نہ رہے تو انسان ہر کام کر سکتے۔ واضح بات یہ تو عام کلام میں بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 21 میں کہتے ہیں کہ قل آمنت باللہ، کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ثم استقم، پھر اس پر استقامت کے ساتھ رہو۔ عن ابی عمر، روایتی کہ ابی عمر کنیہ کیا کہہ رہے کہ ابی عمرہ ہے، وقیلہ کہا گیا ہے ابو عمرہ ہے، یعنی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتی، وہ کہتے ہیں قال، کہ سفیان سے کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دو جو بڑی جامع بات ہو، قولا عظیما جامعا، جامع بات کر لو کہ جو بہت مختصر الفاظ میں گہرا ہوا ہو، ایسی بات اور اس کا قول فرمائیے۔ لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ پھر میں آپ کے لئے کسی اور سے نہ پوچھوں، یعنی پھر مجھے پوچھنے کی مزید ضرورت نہ رہے۔ قال، فرمایا، قل، کہہ دیجئے، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم کیا ہے کہ فلاں فلاں چیز پر ایمان رکھو۔ ثم استقم، پھر اس پر استقامت کے ساتھ رہو۔ استقامت کا کیا معنی ہے؟ زندگی بھر کسی بات پر مضبوطی سے رہنا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے کہ مرخ کی دم نہ بنو۔ مرخ کی دم جو ہے ہوا میں، ہوا کے ساتھ اسی جانب کو اختیار کر لیتی ہیں، ادھر ادھر پھرتی ہیں،
معنی استقامت کے ساتھ، اور استقامت کیا معنی ہے؟ بدعات سے بچنا، سنت کی طریقوں پر خدا کے احکام کو زندگی بھر پورے رکھنا، پورے کرنا، اس کو کہتے استقامت۔ اگر ایک شخص اس طرح سے زندگی گزار رہے تو ہزار کرامتوں سے اس کی زندگی، اس کے اعمال قیمتی ہیں۔ ہو سکتے ایک شخص سے کرامت بہت ظاہر ہو رہی لیکن اعمال میں گڑبڑ ہے، تو اس استقامت بہتر ہے، کیونکہ کرامت مقصد نہیں، اصل صحیح عمل صحیح زندگی مقصد ہے۔ آگے حدیث نمبر 22 ہے الاقتصار علی الفرائض، فرائض پر اختصار کرنا، انحصار کرنا، پوری طرح سے پڑھنا، یدخل الجنہ، آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ معنی اس سے آدمی جنت جاتا ہے جو واجبات فرائض ہے۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جی کہ ابو عبداللہ کنیت ہے، عبداللہ سے والد اس کے، ان رجلا، ایک شخص، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، قال کہا، ارائیت، مجھے یہ بتائیے، ارائیت منع کیا تو میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، مطلب یعنی مجھے بتائیے، اذا صلیت الصلوات المکتوبات، کہ جب میں فرض نمازیں پڑھا کروں، فرض نمازیں جب میں ادا کروں گا، پڑھوں گا، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں گا، یعنی میں مثلا زندگی میں نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ کے بہت کچھ حلال حرام جانا کہ میں جنت جاؤں گا، وَأَحْلَلْتُ الْحَلال، حلال کو حلال جان کے اس پر عمل کیا، وَحَرَّمْتُ الْحَرام، حرام کو جاننے کے بعد حرام سے بچا، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، یہ معنی نہیں کہ کچھ نہیں کروں گا، یعنی یہی تو ہے فرائض اعمال۔ ادخل الجنہ، کیا میں جنت جاؤں گا؟ قال نعم، کیوں نہیں، ظاہر ہے جائیں گے آپ، ضرور جائیں گے آپ۔ آگے حدیث نمبر 23 میں ہے الاسراع فی الخیر، خیر کے کاموں میں جلدی کرنا، سرعت کرنا، خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جانا۔ ابو مالک سے روایت حارث بن عاصم نام ہے، الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی حدث اصغر اور اکبر سے کیا ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ سردی کا صفائی بھی داخل، اس میں ستھرائیاں، صفائیاں، پاکیاں۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھر جاتی ہیں، یعنی ترازو کو بھر دیتی ہے الحمد پڑھنا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ ترازو کو، میزان کو بھر دیتے، اور تملأ یا بھر دیتے ہیں ما بین السماوات والارض، اسمان و زمین کی بیچ کی بھرائی کو، خلا کو۔ والصلاۃ نور، زندگی میں نماز اور آخرت میں نماز ایک روشنی ہے، نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دینا یہ ایمان کی دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے۔ والصبر ضیاء، صبر تیز ترین روشنی ہے جو طریق راستوں کو روشن کر دیتا ہے۔ صبر ضیاء، تیز روشنی ہے جس سے بہت کالے راستے اور انتھک مشکلیں جو ہے پرنور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ والقرآن، قرآن کریم پر اگر عمل کرو گی تو حجت لک، تمہارے لیے دلیل بنے گا، اگر نہیں کرو گی او علیک، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ کل الناس یغدو، ہر آدمی لگا ہے، کام کر رہے، کوشش کر رہے، محنت خرچ کر رہے، یعنی لگا ہے، ہر آدمی حرکات میں ہے۔ فبائع نفسہ، کہ اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، ہر آدمی خود کو بیچ رہے، فمعتقها، یا تو نفس کو آزاد کرے گا اگر اچھی کاموں میں لگے گا، او موبقها، یا اپنے نفس کو ہلاک کرے گا اگر برائیوں میں لگا رہے گا۔